وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ پچھلے نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں علم کلام کی اہمیت پر سیر حاصل بحث ہوئی تھی، اور علم کلام کی طرف جو علوم محتاج ہے اس پر بھی سیر حاصل بحث آپ کی خدمت میں نے پیش کی تھی۔ البتہ ضیق وقت کی وجہ سے ایک بحث رہ گئی تھی، اور وہ بحث یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں علم کلام کے اوپر بعض لوگوں نے اعتراضات وارد کیے ہیں، تو ان اعتراضات کے جوابات کیا ہیں اور اس کی تحقیق کیا ہے، تو اس حوالے سے میں نے مقالے میں بھرپور جوابات تحریر کیے ہیں۔ تو آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ مقالے میں محاضرات کے اندر، پہلی محاضرے کے اندر ان تمام اعتراضات کے جوابات تفصیلاً مذکور ہیں، اور آپ وہاں سے محظوظ ہوں گے انشاءاللہ جب آپ مطالعہ فرمائیں گے۔ آج ہمارے محاضرے کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اشاعرہ اور ماتریدیہ کی کون کون سی کتابیں اہمیت کا درجہ رکھتی ہیں، اور اس کو خود بھی مطالعہ میں رکھنا چاہیے، اور بعض کتابیں تو تدریساً پڑھنی چاہیے۔ تو ان کتابوں کی تعین اور ان کتابوں کی شروح پر انشاءاللہ آج بحث ہوگی۔ چونکہ امام ماتریدی رحمہ اللہ کی وفات تخمیناً لا تیقناً 248 ہجری سے پہلے ہوئی ہے، اور ان کی وفات بھی راجح قول کے موافق 333 ہجری میں ہوئی ہے، تو وہ امام ابو الحسن الاشعری سے عمر میں بڑے ہیں، کیونکہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی پیدائش 260 ہجری میں ہوئی ہے، اور صحیح قول کے موافق ان کی وفات 324 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے چونکہ ان کی عمر زیادہ ہے، تو حضرات سادات ماتریدیہ اور امام ماتریدی کے موقف کی جو کتابیں ہیں ان کو میں پہلے ذکر کروں گا، تاکہ ان کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرات اشاعرہ کی کتابوں کا ذکر ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک اصطلاح اور لفظ استعمال کی جاتی ہے علم مخطوطات میں اور علم تحقیق کے اندر، اور وہ اصطلاح ہے مصادر اور مراجع کی۔ مصدر کیسے کہتے ہیں، مرجع کیسے کہتے ہیں؟ مصدر کسی محقق کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس کی طرف وہ اکثر رجوع کرتا ہے۔ مثلا 100% میں سے 70-75% یا 80% لیجئے، اس کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، اس کتاب سے وہ استفادہ کرتا ہے، نقل کرتا ہے، اس کتاب کو مصدر کہا جاتا ہے۔ اور ایک مرجع ہوتا ہے، تو مرجع مصدر کی بنسبت تھوڑی دوری پر ہوتا ہے، اور یہ وہ کتاب ہوتی ہے جس سے محقق 100% میں سے 25%، 30% یا 20% نقل کرتا ہے، اور 20-25% اسی کتاب پر وہ اعتماد کرتا ہے، رجوع کرتا رہتا ہے۔ اس کتاب کو مرجع کہا جاتا ہے تحقیق کی دنیا میں۔ تو آپ حضرات کے سامنے کسی محقق، کسی عالم، کسی ماتریدی کی جو مراجع اور مصادر ہیں جن کے بغیر وہ عالم کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا، ان کا ذکر ہوگا۔ اور یہ مجتہد خروارے ہیں، استقصاء مقصود نہیں ہے، جو مشہور ہے وہی مقصود ہے، اور اگر استقصاء
ہمیں چاہیے تو وہ ایک مجلس میں بہت مشکل ہے، لیکن یہ کتابیں اگر آپ کے مکتبے میں آ جائیں، آپ کے سامنے ہوں، آپ کے مطالعے میں رہیں، تو عقیدے کے حوالے سے آپ کے ہاں بالکل کمی نہیں رہے گی اور انشاءاللہ آپ کو تبحر عقیدے کے اندر حاصل ہوگا۔ حضرات ماتریدیہ کی کتابوں میں سب سے پہلی جو مصادر کا درجہ رکھتی ہیں وہ کتابیں ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی تصنیفات ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ متقدمین اور اسلاف حضرات میں واحد وہ تابعی شخصیت ہے کہ جن کی طرف سے ہمیں تقریباً 5 کتابیں عقیدی کی پہنچی ہے۔ تابعین میں سے کوئی دوسری شخصیت ایسی نہیں ہے جن کے عقیدے کے حوالے سے مسلسل 5 کتابیں ہم تک پہنچی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جن 5 کتابوں کا میں ذکر کرنے والا ہوں اور تذکرہ کرنے والا ہوں، یہ کتابیں امام صاحب رحمہ اللہ سے ثابت ہیں، تواتر کے ساتھ بھی ثابت ہیں اور سند متصل کے ساتھ بھی ثابت ہے۔ چنانچہ بعض حضرات کا یہ انکار کرنا کہ یہ کتاب امام صاحب کی نہیں ہے تو ہی اقوال لا تعتمد علیہا، ان حضرات کی وہ ایسی باتیں ہیں کہ اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا تحقیق کی دنیا میں۔ اور ان باتوں کے شکار ایک علامہ شبلی صاحب رحمہ اللہ بھی ہوئے ہیں، جو النعمان کتاب میں یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ امام صاحب کی کوئی بھی کتاب ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف عقیدے کے اندر امام صاحب کی 5 کتابیں ہیں، ان کی مسانید اس کے علاوہ ہے۔ کتاب الآثار بروایت امام محمد الگ ہے، کتاب الآثار بروایت امام ابو یوسف الگ ہے، کتاب الآثار بروایت امام ظفر جو آج کل نہیں ملتی وہ الگ ہے، اور اس طرح صرف کے اندر بھی ان کی طرف ایک کتاب منسوب ہے المقصود جسے کہا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کی سند متصل یا تواتر ثابت نہیں لیکن نسبت کی جاتی ہے۔ لیکن جن کتابوں کا میں تذکرہ اس مجلس میں کروں گا، 5 کتابیں ہیں، وہ 5 کتابیں ایک تو سند متصل کے ساتھ ثابت ہے، اور دوسری اس سے زیادہ اونچی بات یہ ہے کہ وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ چنانچہ میں نے محاضرات میں مستقل ایک مقالہ اس کے حوالے سے لکھا ہے، اور الحمدللہ اردو میں یہ پہلا مقالہ ہے کہ امام صاحب کے علم کلام کے حوالے سے تحریر کیا گیا ہے، اور اس مقالے کا موضوع ہے امام ابو حنیفہ اور علم کلام۔ تو اس کو آپ تفصیلاً پڑھ لیجئے، اس میں بھی میں نے ان کتابوں اور ان کی شروح کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی کتاب جو احناف اور حضرات سادات ماتریدیہ کی سب سے بنیادی متن ہے وہ الفقہ الاکبر ہے، اور الفقہ الاکبر جو ہے بروایت امام حماد بن ابی حنیفہ ہم تک پہنچی ہے، اور یہ وہی فقہ الاکبر ہے کہ جس کی شروح تو بہت سارے ہیں لیکن مشہور شرح وہ ہے جس کو ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور ان کی شرح عام طور پر شرح فقہ الاکبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شرح پر بہت سارے لوگوں نے تحقیقات کی ہیں، اکثر گڑبڑ کی ہے، لیکن سب سے بہترین تحقیق وہ ہے جس کو علامہ شیخ وہبی سلیمان غوجی الحنفی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ اصل میں ملا علی قاری کی جو شرح فقہ اکبر ہے، اس کا اصل نام یہ نہیں ہے، اس کا اصل نام ہے المنح الازہر، منح الازہر فی شرح الفقہ الاکبر، اصل نام یہی ہے۔ اور پھر اس کے اوپر انہوں نے حاشیہ لکھا، شیخ وہبی نے اس کا نام لکھا نام رکھا التعلیق المیسر فی حاشیۃ الفقہ الاکبر، اور پھر اس کو دارالبشائر الاسلامی بیروت سے شائع کیا۔ تو اگر آپ حضرات مطالعہ کرنا چاہیں تو وہی نسخہ مطالعہ میں رکھے، اس کے علاوہ جو دندل کی تحقیق سے چھپا ہے دوسرے محققین تو انہوں نے گڑبڑ کی ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہوں گا کہ بس اوقات بازار میں ایک کتاب کے 10 نسخے ملتے ہیں، لیکن آپ کو کون سا نسخہ لینا ہے اس کی ایک ضرورت ہے کہ آپ اس کو پہچانیں کہ کون سا نسخہ میرے مکتبے میں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے ہمیشہ اپنے مکتبے میں کسی کتاب کے بہترین نسخے کے رکھیے۔ اب دیکھیے تاریخ الاسلام امام ذہبی کی کتاب ہے، اور اس کا ایک نسخہ اب
ڈاکٹر عبدالسلام تدموری کی تحقیق سے چھپا ہے، وہ 52 جلدوں میں، اور ایک نسخہ شیخ المحققین الشیخ بشار عواد معروف حفظہ اللہ الحنفی کی تحقیق سے چھپا ہے، جو 33 جلدوں میں ہے۔ لیکن آپ نے 33 جلدوں والا نسخہ لینا ہے، 52 جلدوں والا نسخہ نہیں لینا۔ اگرچہ عجیب بات یہ ہے کہ قیمتاً 33 جلدوں والا نسخہ وہ زیادہ مہنگا ہے، اور 52 جلدوں کے اندر جو نسخہ عبدالسلام تدموری کی تحقیق سے چھپا ہے وہ اس کی قیمت کو نہیں پہنچتا، لیکن چونکہ اس پر تحقیق اچھی ہے، تحقیق بہترین ہے، تو وہ نسخہ آپ نے لینا ہے۔ بشار عواد معروف نے جو تحقیق کیا ہے، انہوں نے خود مقدمے میں تصریح کی ہے کہ میں نے عبدالسلام تدموری کے نسخے کو سامنے رکھا تو اس کے اندر سے 48,000 غلطیوں کو نکالا ہے، 48,000 غلطیوں کو۔ تو اس حوالے سے پھر بشار عواد معروف کا جو نسخہ ہے امام ذہبی کی کتاب کا تاریخ الاسلام، آپ نے وہ نسخہ لینا ہے۔ اس لیے آپ ہر کتاب کے بہترین نسخے کو لے، کیف متفق آپ جمع نہ کریں۔ مثلا ایک کتاب دارالکتب علمیہ سے چھپی ہے اور عام طور اس میں غلطیاں بہت عام پائی جاتی ہے، اہل علم حضرات کو یہ بات بخوبی معلوم ہے، اور ایک کتاب دارالغرب سے چھپی ہے، مؤسسہ رسالہ سے چھپی ہے، یہ نامور ادارے ہیں، دارالبشائر سے چھپی، ان کی تحقیقات اچھی ہوتی ہے، یہ محققین پر بہت خرچ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ بہترین سے بہترین تحقیق آ جائے۔ تو وہ کتاب جب آپ دارالکتب علمیہ سے ملے گی آپ کو تو وہ سستی ہوگی، لیکن تحقیق اچھی نہیں ہوگی، اس میں غلطیاں ہوں گی۔ لیکن دوسری طرف دارالبشائر کا نسخہ لیں گے، مؤسسہ رسالہ کا نسخہ لیں گے، یا دارالریاحین کا نسخہ لیں گے، یا دارالفتح کا نسخہ لیں گے، تو یہ وہ ادارے ہیں دنیا یہ علم کے کہ جو بہترین ادارے ہیں، نامور ادارے ہیں، جن کے نام نکلے ہوئے ہیں، تو آپ ان اداروں کی کتابوں کو لیا کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ تو شرافق اکبر جو مولا علی قاری کی کتاب کی، جو مولا علی قاری کی طرف ہے منسوب، ان کی تالیف ہے، اس میں آپ وہ نسخہ لیں گے جو دارالبشائر سے چھپا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام ابو حنیفہ عقیدی کے علم کو الفقہ الاکبر کہتے ہیں، تصوف کے علم کو الفقہ الاوسط کہتے ہیں، اور فقہ عملی جو عام طور ہمارے ہاں فقہ کے نام سے جو علم پہچانا جاتا ہے، اس کو الفقہ الاصغر کہتے ہیں۔ یہ امام صاحب رحمہ اللہ کی ایک اصطلاح ہے، توضیح تلویح کے حواشی میں اس بات کی تصریح موجود ہے۔ دوسری کتاب جو امام صاحب رحمہ اللہ سے باقاعدہ سند کے ساتھ ثابت ہے، وہ کتاب الوصیہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے وصایا مختلف ہیں اور ان کے وصایا الگ چھپے بھی ہیں، لیکن جو کتاب الوصیہ جو سب سے زیادہ مشہور ہے، وہ عقیدی کے حوالے سے کچھ وصایا ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، جو اپنے شاگردوں کو کیے ہیں، اور ان وصایا کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، صفات کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، تقدیر کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، ملائکہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، صفات متشابہہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے وصایا اس کتاب میں موجود ہے، تو وہ کتاب الوصیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ امام صاحب کی دوسری کتاب ہے اور ماتریدیہ حضرات کی سب سے یعنی بہترین اور بنیادی مصدر شمار ہوتی ہے، تو اس کو آپ لیں گے، اس سے استفادہ کریں گے۔ اور اس کتاب کی بہت سارے حضرات نے شروح لکھی ہے، سب سے بہترین شرح وہ ہے جس کو علامہ اکمل الدین البابرتی رحمہ اللہ، یہ لفظ بابرتی بھی بولا جاتا ہے، بابرتی با کی کسرے کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے، لیکن بہتر با کی کسرے کے ساتھ ہے، البابرتی، اکمل الدین بابرتی۔ ان کی جو شرح ہے شرح وصیہ کے نام سے، یہ سب سے بہترین شرح ہے، یہ عام طور بازار میں مل جاتی ہے، دارالفتح اردن سے چھپی ہے۔ یہ تو اتنی بہترین کتاب ہے کہ کئی میں نے بنات کے مدارس میں یہ رائے دی کہ اس کو آپ داخل نصاب کریں، تو کئی مدارس میں یہ کتاب پر درجہ ثالثہ یا رابعہ میں بنات کے لیے داخل درس کیا گیا، اور وہ بہت فائدہ محسوس کر رہے ہیں، وقتاً فوقتاً مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، مطلع کرتے رہتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ کہ بنات کو اس کتاب سے بہت فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آسان متن ہے، درجہ ثالثہ بنین میں بھی آپ اس کو داخل کر سکتے ہیں۔ تو شرح الوصیہ اکمل الدین بابرتی کی، اس کی سب سے بہترین تحقیق وہی ہے جس کو ڈاکٹر حمزہ بکری صاحب نے محقق کیا ہے، وہ نسخہ اچھا ہے اور وہ دارالفتح سے چھپا ہے۔ تیسری کتاب جو ماتریدیہ کی مصدر کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ہے الرسالہ الی عثمان بتی۔ حضرت عثمان بتی رحمہ اللہ بصرہ کے ایک تابعی تھے، تو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے
یہ التجا فرمائی کہ ارجاء کی مسئلے کی وضاحت کیجیے کہ یہ مرجئہ کون ہیں. تو امام صاحب رحمہ اللہ نے ان کو ایک خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے مرجئہ کی پوری تفصیلات ذکر کی ہیں خوبصورت جامع انداز سے. تو وہ رسالہ بھی عقیدے کے حوالے سے بہت بہترین رسالہ ہے، الرسالہ الی عثمان بتی. چوتھی کتاب ہے العالم والمتعلم، اور یہ عالم والمتعلم، عالم سے مراد استاذ امام ابو حنیفہ، متعلم سے مراد شاگرد ہے. اس کتاب کو العالم والمتعلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے قال المتعلم، ایک سوال اس کی طرف سے ہوتا ہے، جواب میں قال العالم، استاذ اس کا جواب دیتا ہے. پھر آگے یہ ہوتا ہے کہ قال المتعلم، استاذ جواب دیتا ہے قال العالم. اس طریقے سے یہ کتاب مرتب ہے، اس کو العالم والمتعلم کہا جاتا ہے. یہ بھی حضرات سادات ماتریدیہ کی بنیادی مصدر ہے، اور اس کی سب سے بہترین شرح ایک ہی ملتی ہے، اور وہ امام ابن فورک جیسے عظیم متکلم نے لکھی ہے، شرح العالم والمتعلم للامام ابن فورک رحمہ اللہ. اس کو کتاب کو آپ لیجئے اور اس سے مطالعہ کریں اس کا، اور اس سے استفادہ کیجئے. تو یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے جس کو الفقہ الابسط کہا جاتا ہے. الفقہ الابسط وہ بھی فقہ اکبر کی طرح ہے، لیکن ان کے مسائل میں تھوڑا فرق ہے، عقائد کے بیان میں تھوڑا فرق ہے، منہج میں تھوڑا فرق ہے. اور الفقہ الابسط امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو مطیع البلخی کے واسطے ان کی روایت سے ہمیں پہنچی ہے الفقہ الابسط. الفقہ الابسط پر بھی بہت سارے لوگوں نے شروح لکھی ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ 5 کتابیں ہو گئی، اور یہ 5 کتابیں حضرات ماتریدیہ کی بنیادی مصادر شمار کی جاتے ہیں. 5 ہو گئی نا؟ تو اس کو جو ہے نا آپ لیجئے گا اور اس سے خوب استفادہ کیجئے گا. حضرات ماتریدیہ کی سب سے بنیادی مصادر یہ ہیں. دوسری کتاب، دوسرے مصنف امام ابو منصور الماتریدی رحمہ اللہ ہے. امام ابو منصور الماتریدی، ان کی کتابوں میں کتاب ہے جو چھپی ہے، ابھی بیروت سے بھی چھپی ہے، ترکی سے بھی چھپی ہے، شام سے بھی چھپی ہے. اس کا نام ہے کتاب التوحید. ضخیم کتاب ہے اور بہترین کتاب. اس کو آپ جو ہے نا ہاتھوں ہاتھ لیجئے، یہ حضرات ماتریدیہ کی بنیادی مصادر میں شمار ہوتی ہے. کتاب التوحید، اس کتاب کی دیگر نام بھی ہے، تاریخ میں دیگر ناموں سے بھی یہ کتاب مشہور ہے. مثلا اس کتاب کو کتاب التوحید و اثبات الصفات بھی کہا جاتا ہے، کتاب التوحید و اثبات الصفات. اسی طرح اس کا ایک تیسرا نام ہے کتاب الاصول، اور اسی طرح اس کا ایک چوتھا نام ہے کتاب اصول الدین، اور اسی طرح اس کا ایک 5واں نام ہے الاصول حمزہ کے ساتھ، الاصول فی اصول الدین. الاصول یعنی چند اصل ہے، چند قواعد ہیں اصول الدین کے اندر، الاصول فی اصول الدین. اور اسی طرح کتاب التوحید اس نام سے بھی تاریخ میں جانا گیا. اس نام ہے اس کا کہ الدرر فی اصول الدین. الدرر فی اصول الدین کی عباراتنا شتى و حسن قواعد کا مصداق ہے، یعنی ایک ہی کتاب کے کئی نام ہیں. یہ کتاب التوحید جو ہے اس میں بہت وضاحت کے ساتھ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ کی باتوں کو، ان کی کتابوں کے اقوالوں کو جمع کر دیا ہے. اور امام ابو منصور ماتریدی کی کتابوں میں سے سب سے بہترین کتاب اس وقت ہمارے ہاں موجود ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے اور متداول ہے. اس کے علاوہ ماتریدیہ حضرات کے اقوال کی جاننے کے لیے امام ابو منصور اور ماتریدی کی جو تفسیر ہے تعویلات اہل السنہ، جو کل میں تذکرہ کر چکا ہوں 19 جلدوں کے اندر ہے، وہ کتاب بھی اس حوالے سے بہترین کتاب ہے. وہ تفسیر کے اندر سے آپ کو امام ماتریدی کے عقائد ملیں گے. تیسری ایک کتاب ہے اور اس کا نام ہے عقیدۃ ابی منصور، وہ بھی امام ماتریدی کی طرف منسوب ہے، اگرچہ اس کی سند متصل نہیں ہے، لیکن عقائد سے لگ رہے ہیں کہ یہی امام ماتریدی کے عقائد ہیں. عقیدۃ ابی منصور وہ بھی بہترین کتاب ہے. امام تاج الدین السبکی نے اس عقیدت ابی منصور کو اپنا متن بنایا ہے، اور تاجی سبکی الشافی الاشعری نے اس کے اوپر باقاعدہ شرح لکھی ہے، اور اس کا نام ہے السیف المشہور فی عقیدت ابی منصور. کیا نام ہے؟ السیف المشہور فی عقیدت ابی منصور. تو یہ کتاب بھی نیٹ کے اوپر مل جاتی ہے، اس کو آپ نیٹ سے لے سکتے ہیں اور خوب مطالعہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آگے آئیے تو ہمارے حضرات سادات ماتریدیہ کی متون میں متقدمین حضرات کی طرف سے سب سے بہترین جامع متن اور مجمع علیہ متن وہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کا متن متین ہے.
امام ابو جعفر الطحاوی کے نامی سے اب بخوبی واقف ہیں. وہ بیک وقت میں ایک زبردست محدث ہیں، ایک زبردست مجتہد فقیہ ہے، ایک زبردست متکلم اور اصولی ہے. یہ تمام صفات اللہ رب العزت نے اس شخصیت میں جمع فرمائی ہے. تو ان کی کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ. العقیدۃ الطحاویہ اس نام سے وہ عام طور مشہور ہے، اور اس کا اصل نام جو ہے وہ یہ ہے بیان و اعتقاد اہل سنہ والجماعہ. بیان و اعتقاد اہل سنہ والجماعہ. حضرت امام الاسد علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بس اوقات العقیدۃ الطحاویہ کو فقہ اکبر پر بھی ترجیح دیتے تھے. ان کی اپنا ایک ذوق تھا، لگن تھا. اس وجہ سے عقیدۃ الطحاویہ کو یہ عقیدہ جو فقہ اکبر ہے اس کے اوپر بھی ترجیح دیتے تھے. اسی وجہ سے ہر قرن اور ہر زمانے کے علماء نے العقیدۃ الطحاویہ کو اپنے تحقیقات کا مرکز اور محور بنایا، اور بڑے بڑے اساتین علم نے اس کتاب کے اوپر باقاعدہ شروح لکھی ہے. ان شروح کا تذکرہ ناگزیر ہے، اور ان شروح کا تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ غلط اور صحیح شروح سے آپ کو امتیاز ہو جائے. ان کی پہلے میں صحیح شروح کو ذکر کرتا ہوں. ان کی بہترین شرح ہے علامہ سراج الدین غزنوی کی، علامہ سراج الدین غزنوی الماتریدی، جن کی وفات 773 ہجری میں ہوئی ہے. اور ان کی شرح شرح العقیدۃ الطحاویہ کے نام سے مشہور ہے. شرح عقیدۃ الطحاویہ کے نام سے ان کی شرح چھپی ہے، اور ان کی یہ شرح مصر دارالاحسان سے چھپی ہے. پاکستان میں پشاور سے بھی چھپی ہے، آپ کو آسانی سے بازار سے مل سکتی ہے. شرح غزنوی کے نام سے زیادہ علمی دنیا میں پہچانی جاتی ہے. ہمارے ہاں اپنے مدرسے میں درس رابعہ میں ہم نے اس کو باقاعدہ داخل نصاب کیا ہے، اور دروس البلاغہ کے بعد استاد اس شرح کو اول سے آخر تک پڑھاتا ہے، جس میں طلبہ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. تو یہ شرح عقیدۃ الطحاویہ متن کی بہترین شرح ہے. دوسری شرح جو عقیدۃ الطحاویہ ہی متن کی شرح ہے وہ علامہ ہیبت اللہ الترکستانی کی شرح ہے. ترکستانی، ہیبت اللہ ترکستانی الماتریدی. ان کی وفات 733 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہ بھی شرح العقیدۃ الطحاویہ کے نام سے دار نور المبین اردن سے چھپی ہے. دار نور المبین اردن سے چھپی ہے. یہ بھی اپنے وقت کی بہترین شرح ہے، اس کو بھی آپ مطالعہ میں رکھ سکتے ہیں اور بخوبی عقائد اس سے معلوم کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور شرح ہے شرح ابی بکر الغزی الماتریدی. یہ شرح ابھی تک نہیں چھپی، میرے علم میں نہیں کی چھپی ہے. یہ بھی اس کتاب کی بہترین شرح ہے. اس کے علاوہ ایک اور شرح ہے شرح عبد الرحیم الاماسی الماتریدی. شرح عبد الرحیم الاماسی الماتریدی، یہ شرح بھی اس کتاب کی بہترین شرح ہے، لیکن میرے علم کے موافق یہ شرح بھی ابھی تک غالباً نہیں چھپی. اگر یہ شرح بھی آپ حضرات کو ملے تو بہترین شرح ہے، اور اس کا آپ خوب مطالعہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ علامہ اکمل الدین بابرتی کی طرف بھی شرح منسوب ہے، شرح العقیدۃ الطحاویہ للبابرتی. تو شرح العقیدۃ الطحاویہ جو امام بابرتی کی طرف منسوب ہے، ابھی اس پر کافی علماء نے تحقیق کیا ہے. تحقیق یہ ہے کہ یہ شرح امام بابرتی کی نہیں ہے. ان کی بے شک دوسری کتاب عقائد کے اندر ہے، لیکن یہ شرح ان کی شرح نہیں ہے. صحیح قول کے موافق ان کی طرف جو شرح منسوب ہے، تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ شرح اصل میں علامہ غزنوی کی ہے، جو ابھی سب سے پہلے میں نے تذکرہ کیا. تو غزنوی کی شرح ہے، وہ بابرتی کی طرف غلطاً منسوب ہے. اور یہ غلطی سب سے پہلے اس کے محقق ڈاکٹر عبدالستار ابو غدہ نے کی ہے. اس سے تسامح ہو گیا ہے جب اس نے وزارت الاوقاف کویت سے پہلی مرتبہ تقریباً آج سے 25-30 سال پہلے جو ہے نا چھاپا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے، تو 30-35 سال پہلے. تو اس نے جس مخطوطے پر کام کیا تو وہ مخطوطہ ایسا تھا کہ اس ایک بنڈل تھا، تو بنڈل کے اوپر لکھا ہوا تھا تالیفات اکمل الدین بابرتی. اندر سے یہ شرح اس نے نکال لیا، شرح عقیدۃ الطحاویہ اس پر تحقیق کر ڈالی. جب تحقیق ہو گیا بعد میں تو یہ شرح اصل میں علامہ غزنوی کا تھا. کسی نے غلطی سے اس بنڈل کے اندر اس شرح کو جو ہے نا ڈال دیا اور امام اکمل الدین بابرتی کی طرف منسوب کیا. بس اوقات اس طرح غلطیاں بعض محققین سے ہو جاتے ہیں. تو یہ بابرتی کی شرح نہیں ہے، اصل میں علامہ غزنوی کی شرح ہے. تو اس چیز کو آپ نوٹ کر دیجئے. اچھا، اسی طرح ایک اور شرح ابھی چھپی ہے القلائد فی شرح العقائد. شرح العقائد سے مراد علامہ نصفی کی شرح نہیں ہے، عقائد نہیں ہے، بلکہ شرح العقائد سے مراد علامہ طحاوی کی کتاب ہے. ان کی کتاب بھی عقائد کی کتاب ہے. تو اس کتاب کا نام ہے القلائد فی شرح القلائد. یہ عقیدۃ طحاویہ کی شروح میں بہترین شرح شمار کی جاتی ہے. بہترین شرح
یہ علامہ قونوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. فیض الباری کے اندر امام الاثر علامہ انور شاہ کشمیری نے اس شرح کی تعریف بھی کی ہے. تو عقیدہ طحاویہ کی شروح میں یہ شرح بہترین شرح ہے، اور عام طور یہ شرح آپ کو نیٹ پر بھی نہیں ملے گی. بیروت میں صرف ایک دار نے تحقیق کر کے اس کو چھاپا ہے. اس دار اور ناشر کا نام ہے دار المشاریع. کیا نام ہے؟ دار المشاریع. آپ صرف سنتے ہیں، یہ کتابیں آپ خریدیں گے بھی، لیں گے نا آپ؟ میں ہر کتاب کے اچھے نسخے کو آپ کے سامنے لے آ رہا ہوں جو آپ کو جو ہے نا علمی دنیا میں زبردست فائدہ دے گا. ایسا نہیں کہ آپ نے صرف سن لیا، ایک کان سے سن لیا دوسرے سے نکال دیا، ایسا تو نہیں ہوگا نا بھائی جان. لیں گے نا آپ انشاءاللہ. تو علامہ قونوی کی جو شرح ہے القلائد فی شرح العقائد، یہ بھی بہترین شرح ہے. اس شرح کو آپ لے سکتے ہیں، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. ایک اور شرح شائع ہوئی ہے، ابھی حال ہی میں میرے ہاتھ نہیں پہنچی، شام سے شائع ہو گئی ہے، لیکن یہ شرح اس کتاب عقیدہ طحاویہ کی شروع میں بہترین شرح ہے، اور اس کا نام ہے النور اللامع والبرہان الساطع فی شرح عقائد اہل السنہ والجماعہ. میرے پاس نام اور تصویر دونوں موجود ہے. النور اللامع والبرہان الساطع فی شرح عقائد اہل السنہ والجماعہ ماتریدیہ حضرات کی کتابوں میں بہترین کتاب ہے. اگر یہ شرح آپ کے ہاتھ لگ جائے تو میرے خیال میں بہت سارے کمیاں آپ کے یہاں پوری ہو جائیں گی، اور اچھے اچھے قائد سے باخبر، جو تفصیلات فروع سے صحیح طریقے سے باخبر ہو جائیں گے. اور اس کے جو مصنف ہے وہ ہے الامام العلامہ ابی الفضائل نجم الملت والدین منکوب رس بن عبداللہ الناصری الحنفی الماتریدی. اپنا نام ہے منکوب رس، یہ ترکی زبان کا لفظ ہے. اصل میں یہ عالم ہے ترکی. 652 ان کی وفات ہے، 652 ہجری ان کی وفات ہے. تو یعنی پہلے حضرات میں سے، متقدمین حضرات میں سے. تو نور اللامع جو عقیدہ طحاویہ کی شرح ہے، اس شرح کو آپ لے سکتے ہیں، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. بہترین شرح ہے. میں نے خود بھی اس کو نہیں دیکھا، انشاءاللہ ایک ساتھی کو شام سے کہا ہے، اس نے کہا انشاءاللہ لے آؤں گا. تو خود بھی انتہائی اشد انتظار میں ہوں اس شرح کی. ایک اور شرح چھپی ہے، ہمارے ہاں عام طور ملتی ہے، یہاں کراچی میں زمزم پبلشر سے بھی چھپی ہے. وہ ہے شرح عقیدہ طحاویہ للعلامۃ عبد الغنی المیدانی. علامہ میدانی کٹر حنفی تھے، علامہ شامی کے معتبر شاگرد تھے، اور چند ہی کتابیں ہیں، یعنی ہاتھ کی انگلیوں سے ان کی تصانیف شمار کی جا سکتی ہیں، لیکن ہر کتاب بہترین ہے. ان کی قدوری کے اوپر شرح ہے اللباب فی شرح الکتاب. میں تو اکثر طلبہ کو بھی اور مختصر القدوری کی مدرسین حضرات کو بھی یہ ایک مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اللباب کو اپنے مطالعے میں رکھے. اللباب فی شرح الکتاب سے ان کو علمی استعداد اور علمی ایک ایندھن ملے گی، اور ان کو فائدہ ہوگا. خاص کر وہ کتاب، وہ نسخہ جس پر شیخ سعید بگداش، دکتور سعید بگداش نے تحقیق کی ہے اور 6 جلدوں کے اندر شائع کیا ہے. دیکھیں قدوری کے اندر 12,000 مسائل ہیں، اور اللباب کے اندر تقریباً 38,000 مسائل ہیں. تو دونوں کو ملا کر جو طالب علم اور مدرس اللباب اور قدوری کا مطالعہ کریں تو ایک سال میں بآسانی وہ 50,000 مسائل پر عبور حاصل کر سکتا ہے. تو اللباب ان کی شرح ہے. چند کتابیں اور ہیں، اور ایک شرح علامہ ابو جعفر الطحاوی کی کتاب کی ہے، اس کا نام ہے شرح عقیدہ طحاویہ. ہمارے ہاں جو تبلیغی جماعت کی شاخیں ہیں، جہاں تبلیغی جماعت کے اندر یہ عقائد پڑھائی جاتے ہیں، انہوں نے شرح عقائد کو نکال کر اس کو داخل کیا ہے. اگرچہ یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے میرے نزدیک اور محققین کی نزدیک، کیونکہ شرح عقائد بے شک عقیدہ طحاویہ، شرح عقیدہ طحاویہ للمیدانی سے مشکل کتاب ہے، مغلق ہے، لیکن شرح عقیدہ طحاویہ کی یہ جو شرح ہے میدانی کی، یہ مختوم نہیں ہے. اس کے ہر سطر کی شرح نہیں ملے گی آپ کو، اور اس کے مقابلے میں شرح عقائد النصفیہ جو ہے اس کی ایک ایک سطر مختوم ہے. ہر لفظ کی شرح آپ کو جو ہے نا ملے گی. اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ کن کن اساتین علم نے شرح عقائد کی بہترین شروح لکھی ہے. تو میدانی کی بجائے اگر شرح عقائد النصفیہ کو داخل نصاب کیا جائے تو اس سے طالب علم کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. علامہ میدانی کی شرح سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میدانی کی مثال تو پلپودی کی ہے، یہ سمجھے، اور شرح عقائد النصفیہ کی مثال پردادا کی ہے. تو وہ جتنا مضبوط ہے اور جو استعداد طالب علم میں پیدا کرے گا وہ استعداد میدانی کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ بہت سارے اس میں جگہ ہیں جو حل نہیں ہوئے. مجھے بس اوقات بہت یعنی بڑے بڑے حضرات فون کر لیتے ہیں کہ شرح عقیدہ طحاویہ للمیدانی کی اس عبارت کا کیا مطلب ہے.
تقدیر کے مسئلے میں جن حضرات کے مطالعہ میں وہ شرح رہی ہیں ان کو بخوبی معلوم ہے، تقدیر کے مسئلے میں انہوں نے مسایرہ شرح المسامرہ سے عبارات لی ہیں اور انتہائی مغلق ہے، اس کی شرح نہیں ہے، تو اس میں پھر مدرس کو بہت جو ہے نا تکالیف آ جاتی ہے اور کٹھن مراحل آ جاتے ہیں، اس لیے شرح قائد نصفیہ کی جو حیثیت ہے وہ مسلم ہے۔ بہرحال میدانی کی شرح عام طور بازار میں مل جاتی ہے، آپ کے ہاں کراچی سے بھی اچھے انداز میں چھپی وہ آپ لے سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور شرح ہے جو ابھی جدید شائع ہوئی ہے 2 جلدوں کے اندر، اور اس کا نام ہے الشرح الکبیر علی العقیدۃ الطحاویہ، وہ شیخ المحققین الاشعری علامہ شیخ سعید فودہ، شیخ عبداللطیف فودہ حفظہ اللہ ورعاہ، جو اردن کے بہترین عالم ہیں اور کٹھر اشعری ہیں ماشاءاللہ، اور اس وقت سلفیہ اور لامذہبیہ کے خلاف اہل سنت کی طرف سے ایک ڈال بنے ہوئے ہیں اور بہترین عالم ہے عقیدے کے، انہوں نے یہ شرح لکھی ہے شرح الکبیر، تو اس کو آپ جو ہے لے سکتے ہیں، اس سے بھی کافی استفادہ آپ کو ملے گا۔ البتہ چند جگہوں میں ان کی جو تفردات ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیے، مثلا ابن عربی کے متعلق ان کی جو رائے ہیں، بعض مصادر اہل بدعت سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائیے، باقی وہ شرح بھی بہترین ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے استاد محترم جناب حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو افریقہ میں ہوتے ہیں، وہاں کی دارالعلوم زکریا کے شیخ الحدیث اور مفتی اعظم ہیں بلکہ افریقہ کی، ان کی اردو زبان میں شرح چھپی ہے العقیدۃ السماویہ، صاد کے ساتھ العقیدۃ السماویہ شرح العقیدۃ الطحاوی، یہ 2 ضخیم جلدوں میں زمزم پبلشر والوں نے چھاپی ہے۔ اس کا بھی عربی میں بھی جو ترجمہ ہے چھپ گیا ہے، بندے کے اس کی عربی کی جو نئی شرح بھی حال ہی میں چھپی ہے تقریباً 1 ہفتے پہلے، اس کے اوپر میرا مقدمہ بھی طویل مقدمہ ہے، اور وہ مقدمہ اس مقال جو میرا مقال اس کے آخر میں بھی میں نے یہاں رکھا ہے، تو اس کو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ عقیدۃ طحاویہ کے شروع میں ایک شرح مشہور ہے اور ہمارے ہاں عام طور مکتبات میں ملتا ہے، اور اس کا نام ہے شرح العقیدۃ الطحاویہ لابن ابی العز الحنفی، ابن ابی العز الحنفی نے لکھی ہے۔ یہ شرح ٹھیک نہیں ہے، اس شرح سے استفادہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ اگرچہ نام کے حنفی تھے، لیکن وہ ایسے حنفی ہیں جیسے کہ اس زمانے میں بہت سارے اہل بدعت اپنے آپ کو احناف کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن ان کے عقائد غلط ہوتے ہیں۔ مثلا یہ کہ یہ زمخشری وہ بہت بڑے آدمی تھے، فروعاً حنفی تھے کٹر، لیکن اصولاً وہ معتزلی تھے، تو اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو احناف کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ احناف کے قاضی بھی رہ چکے ہیں، قاضی صدر الدین ابن ابی العز الحنفی، کئی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں اچھی اچھی، لیکن عقیدۃ طحاویہ کے اوپر جو ان کی شرح ہے یہ بہت خطرناک مضامین پر مشتمل ہے، اور اس میں جگہ بجگہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا حوادث کے قیام کا اثبات کیا ہے، اور مصنف سے جا بجا اختلافات۔ کئی سال پہلے میں نے اس کے اوپر ایک تنقیدی نظر ڈالی تھی اور ایک مختصر مضمون لکھا تھا، اس کا نام تھا شرح عقیدۃ طحاویہ لابن ابی العز پر ایک تحقیقی نظر۔ وہ پھر ہندوستان سے بھی وہ مضمون چھپا، پاکستان میں ہمارے یہاں وفاق المدارس سے بھی چھپا۔ میرے استاد محترم اور شیخ حضرت مولانا نور البشر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہاں سے جو رسالہ چھپتا ہے الماہد کے اندر بھی انہوں نے خود اپنی مرضی سے اور اپنی ماں سے جو ہے نا اپنے اشارے سے اس مضمون کو چھاپا۔ بہت سارے مکتب امدادیہ نے اس کو چھاپا ہے، کئی حضرات نے اس نام سے دھوکہ کھا کر اس کا ترجمہ بھی اردو میں کیا ہے، اور جن غلطیوں میں بذات خود ابن ابی العز رحمہ اللہ واقع ہوا ہے یہ بھی واقع ہوئی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا اس کے متعلق درک تھا، تو شرح فقہ اکبر کے اندر منہ الروض الازہر کے اندر باقاعدہ انہوں نے علامہ ابن ابی العز الحنفی پر ردود کیے ہیں۔ وہاں کہا ہے قال شارح العقیدۃ الطحاویہ کذا وجوابہ کذا، قال شارح العقیدۃ الطحاویہ کذا وجوابہ کذا، باقاعدہ ان پر ردود لکھے ہیں۔ میں نے اپنے مضمون میں اس کے حوالہ جات بھی پیش کیے ہیں، تحقیق کے لیے وہ آپ مضمون دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو شرح یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس شرح کی جو ترجمے ہوئے ہیں، مثلا پشاور سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے، اس کا نام ہے تحفہ عثمانیہ، تو اس نام سے جو عقیدۃ طحاویہ کی شرح کی گئی ہے، یہ اول سے لے کر تقریباً 80% یا 85% اس نے اعتماد کیا ہے ابن ابی العز الحنفی کی شرح پر، اور جن غلطیوں میں ابن ابی العز الحنفی واقع ہوا ہے انہی غلطیوں میں صاحب تحفہ عثمانیہ بھی واقع ہوا ہے۔
اسی طرح بنوری ٹاؤن کے ایک موقر استاذ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے تلخیص و شرح العقید الطحاویہ، تلخیص و شرح العقید الطحاویہ، یہ بھی ابن ابی العز کی شرح کا تلخیص ہے، اور جن غلطیوں میں ابن ابی العز واقع ہوا ہے ان غلطیوں میں بعض میں یا اکثر میں صاحب التلخیص بھی واقع ہوا ہے، تو یہ بھی احناف حضرات کے عقیدے کی بالکل ترجمہ 1% بھی نہیں کرتا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کے حالات تو بہت سارے حضرات نے لکھی ہے، لیکن ان کے حالات اگر جاننا چاہیں صاحب متن جو ہے العقیدہ الطحاویہ کی جو ماتن ہے، تو ان کے حالات پر بہترین کتاب علامہ زاہد الکوثری کی کتاب اور رسالہ ہے، اور اس کا نام ہے الحاوی، الحاوی یہی نام ہے، الحاوی فی سیرت ابی جعفر الطحاوی۔ اور یہ کتاب علامہ یوسف البنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانے میں ایچ ایم سعید سے اپنے اہتمام کے ساتھ چھاپا تھا، اور بعد میں پھر وہ چھپتا گیا، ابھی شیخ حمزہ وسیم البکری کی تحقیق سے نئی انداز سے چھپا ہے۔ تو اگر آپ امام ابو جعفر الطحاوی کی کتاب اور ان کی جو تصنیفات ہیں اس میں عقیدہ طحاویہ بھی ہے، پھر عقیدہ طحاویہ کی شروع کا بھی تعارف ہے، ابن ابی العز پر علامہ کوثری نے باقاعدہ نقد کیا ہے، جس طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا، انہی سے میں نے یہ فائدہ اٹھایا ہے، تو وہاں آپ جو ہے نا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ امام طحاوی کے حالات پر وہ کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ تو عقیدہ طحاویہ کی شروع کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا، آپ انہی شرحوں کو اپنے مطالعے میں رکھیں، اس کے علاوہ بھی شرح ہو سکتی ہے، بہت سارے علماء نے لکھی ہو، اچھے علماء نے، تو جب کوئی ایسی شرح آپ کو ملے تو اپنے زمانے کی کسی محقق عالم سے جو عقیدے کی مباحث کے اوپر تحقیقی نظر رکھتا ہے اس سے آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ماتریدیہ کی کتابوں میں ایک مستند کتاب اور مستند مرجع امام ابو الیسر البزدوی کی کتاب ہے۔ امام ابو الیسر البزدوی کی وفات 393 میں ہوئی ہے۔ یہ امام ابو الیسر فخر الاسلام البزدوی کے چھوٹے بھائی ہیں، جن کی کتاب ہے نا اصول بزدوی، بہت مشہور کتاب ہے، اور ہمارے احناف کے بہت بڑے امام ہیں، ان کا نام ہے امام ابو الیسر البزدوی فخر الاسلام البزدوی۔ ان کی وفات 483 میں ہوئی ہے، اور ان کو ابو الیسر اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی کتابیں مشکل ہوتی تھی، اور یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں ابو الیسر البزدوی، ان کو ابو الیسر اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی کتابیں بہت سہل ہوتی تھی۔ ان کی اصول فقہ کے اوپر بھی کتاب ہے، وہ بھی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے چھپی ہے، اور ان کی اہم کتاب جو ہے وہ اصول الدین کے نام سے جامع مکتبۃ التراث الازہریہ سے مصر سے چھپی ہے، وہ بھی اس موضوع پر بہترین ہے۔ بعض حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو العقائد النسفیہ ہے یہ اصل میں اختصار ہے اصول الدین لابی الیسر البزدوی کی، کیونکہ علامہ عمر نصفی رحمہ اللہ شاگرد ہیں ابو الیسر البزدوی کی، تو یہ ایک قول ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر اقوال ہیں جس کی تحقیق آگے آ رہی ہے۔ تو اصول الدین جو ہے ابو الیسر بزدوی کی عام طور مل جاتی ہے، اگر آپ کو نہیں ملے گی تو نیٹ پر اگر آپ سرچ کریں تو وہاں سے بھی مل سکتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں ہماری مستند کتابوں میں اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک عالم گزرے ہیں اور اس کا نام ہے امام ابو المعین النصفی، ابو المعین میم کی فتح کے ساتھ النصفی، ان کی وفات 508 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ اپنے زمانے کے مایہ ناز ماتوریدی متکلم ہیں، اور ماتوریدی حوالے سے انہوں نے جو خدمات کی ہیں تا قیامت ان کی خدمات کو یاد کیا جائے گا، اور بلا مدافع بلا منازع محقق عظیم للعقیدۃ الماتوریدیہ۔ ان کی 3 کتابیں آج کل ملتی ہیں، اور تینوں الحمدللہ چھپی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ہے تبصرۃ الادلہ فی اصول الدین، تبصرۃ الادلہ فی اصول الدین، یہ 2 ضخیم جلدوں میں ترکی سے بھی چھپی ہے، 2 ضخیم جلدوں میں شام سے بھی چھپی ہے۔ یہ بہترین کتاب ہے، ہر طالب علم کو اپنے مکتبے میں یہ کتاب رکھنی چاہیے۔ آج کل عام طور ملتی نہیں، لیکن نیٹ پر آسانی سے مل جاتی ہے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ تبصرۃ الادلہ فی اصول الدین۔ ان کی ایک دوسری کتاب ہے اور اس کا نام ہے التمہید لقواعد التوحید، التمہید لقواعد التوحید۔ یہ کتاب بھی بہترین کتابیں اور عقیدے کے اندر چھپے، اس پر بھی بہت سارے علماء نے شروع لکھی ہے، لیکن وہ شرح ابھی تک ایک شرح بھی اس کا نہیں چھپا۔ تیسری کتاب امام ابو المعین نصفی کے ہے بحر الکلام فی علم الکلام، کیا نام ہے؟ بحر الکلام، باتوں کا سمندر علم کلام کے اندر، بحر الکلام فی علم الکلام۔ یہ کتاب بھی بہترین کتاب ہے، شام سے بھی کتاب چھپی ہے، دارالفتح سے بھی یہ چھپی ہے۔ بہترین نسخہ وہ ہے جو دارالفتح سے چھپی ہے، اور
یہ جو بحر الکلام ہے علامہ نصفی کی، اس پر بھی بہت سارے شروح لکھے گئے ہیں. اس کی ایک ضخیم شرح مصر سے مکتبۃ الازہریہ للتراث سے بھی چھپی ہے، وہ شرح بھی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ 3 کتابیں ان کی ہیں. بطور فائدہ ایک بات عرض کرتا چلوں، التمہید کے نام سے ہمارے عقائد ماتریدیہ میں کئی کتابیں مشہور ہیں. التمہید کے نام سے ہمارے عقائد ماتریدیہ میں کئی کتابیں مشہور ہیں. ایک التمہید ان کی ہے امام ابو المعین النصفی کی، یہ اپنی جگہ بہترین کتاب ہے. ایک التمہید ہے امام لامشی الحنفی کی، امام التمہید فی اصول الدین امام لامشی الحنفی کی، وہ بھی بہترین کتاب ہے. اور ایک اور تمہید التمہید لقواعد التوحید جو مشہور حنفی ہے، اور ان کی یہ تمہید لقواعد التوحید مصر ترکی یہ جو مکتبۃ الدینیہ وقفیہ ہے اس سے چھپی ہے. کوئی مشہور نام ہے اس کا، میں نام بھول گیا، لیکن عام طور مکتبات پر مل جاتی ہیں. وہ بھی ہے بہترین، آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں. تو 3 کتابیں تمہید کے نام سے عقائد کے اندر مشہور ہے. تو آپ پر کہیں اختلاط نہ آ جائے، اس لیے ان کتابوں کا آپ جو ہے نا لے سکتے ہیں اور استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ہاں جو متون ہیں ان میں ایک بہترین متون امام نور الدین صابونی رحمہ اللہ کی ہیں. امام نور الدین صابونی رحمہ اللہ کی. امام نور الدین صابونی کی وفات 580 ہجری میں ہوئی. نور الدین الصابونی الماتریدی، یاد رکھیے مصادر ماتریدیہ کا تعارف چل رہا ہے. 580 میں امام نور الدین صابونی کی وفات ہوئی ہے. یہ جو ابھی میں نے ذکر کیا امام ابو المعین نصفی اور ابھی نور الدین صابونی، دونوں کا تذکرہ شرح عقائد میں وارد ہے. جن حضرات نے شرح عقائد تحقیقی طریقے سے پڑھا ہے ان کو یاد ہوگا دونوں کتابوں کا تذکرہ شرح عقائد نصفیہ کے اندر موجود ہے. علامہ تفتزانی نے ان دونوں حضرات کی کتابوں کو خوب پیا ہے اور استفادہ کیا ہے. تو نور الدین صابونی جن کی وفات 580 ہجری میں ہوئی ہے، ان کی بھی 3 کتابیں ہیں اور الحمدللہ تینوں چھپی ہوئے ہیں اس وقت اور ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الکفایہ من الہدایہ. کیا نام ہے؟ من الہدایہ. تو یہ علم کلام ماتریدی کی بہترین کتاب ہے، آنکھیں بند کر کے اس کو لینا چاہیے. ایسی کتاب ہے الکفایہ من الہدایہ. دوسری کتاب ہے اسی کا اختصار ہے البدایہ فی اصول الدین. کیا نام ہے؟ البدایہ فی اصول الدین. اس کا حوالہ شرح عقائد نصفیہ کے اندر موجود ہے. یہ اصل میں اختصار ہے یا متن کی حیثیت رکھتا ہے الکفایہ کی بنسبت. عصمت الانبیاء کے مسئلے پر ان کی ایک بہترین کتاب ابھی حال ہی میں ترکی سے چھپی ہے، اس کا نام ہے المنتقى من عصمت الانبیاء. کیا نام ہے؟ المنتقى من عصمت الانبیاء. یہ بھی اس موضوع پر بہترین کتاب ہے عصمت انبیاء کے مسئلے پر. جہاں تک میں نے عصمت الانبیاء پر اپنا ناقص مطالعہ کیا ہے تو امام راضی رحمہ اللہ کی کتاب کو یہ کتاب پیچھے چھوڑتا ہے. اتنی بہترین کتاب ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. باقاعدہ فصول اس میں عصمت الانبیاء کے متعلق قائم کیے ہیں. جس آیت سے جس حدیث سے کوئی شبہ پیدا ہو رہا ہو اس آیات کا تفسیر کیا ہے، ترجمہ کیا ہے اور اس کے متعلق ائمہ کے اقوال ذکر کیے ہیں. المنتقى من عصمت الانبیاء عقیدہ ماتریدیہ خاص کر عصمت الانبیاء کے مسئلے پر بہترین مصدر کی حیثیت رکھتی ہے. یہ تینوں کتابیں الحمدللہ ترکی سے چھپی ہے، آپ ان کو لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ امام ابو البرکات النصفی، امام ابو البرکات النصفی جو 8ویں صدی کی محقق عالم ہیں، جنہوں نے کنز الدقائق کتاب لکھی ہے، ہمارے بہت بڑے حنفی ہیں، اور جنہوں نے تفسیر نصفی لکھی ہے 3 جلدوں کے اندر، اور انہی کی کتاب ہے العمدہ فی العقائد. کیا نام ہے؟ العمدہ فی العقائد. یہ انہوں نے ایک متن لکھی، مصر سے متن چھپی ہے مکتبۃ التراث الازہریہ سے. پھر اس کی خود بھی شرح کی ہے اور اس شرح کا نام ہے الاعتماد فی الاعتقاد. یعنی متن و شرح کا نام الگ الگ ہے. عمدہ فی العقائد یا عمدۃ العقائد اس کو کہا جاتا ہے. اس کی شرح پھر نور الدین ابو البرکات نصفی نے لکھی ہے. کیا نام ہے؟ الاعتماد فی الاعتقاد. ہمارے ہاں مردان سے ایک ساتھی نے اس شرح کو چھاپا بھی ہے اور بیروت دارالفجر شام سے بھی یہ کتاب چھپی ہے، آج کل بازار میں مل جاتی. عقیدہ ماتریدیہ کے حوالے سے صاحب کنز کی بہترین کتابیں، متن بھی اور شرح بھی. آپ اس کو آنکھیں بند کر کے لے سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو متین ہیں العقائد النصفیہ، یہ امام ابو حفص عمر النصفی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جن کی وفات 537 ہجری میں ہوئی ہے. اس متن کو بہت سارے علماء نے
اپنی تحقیقات کا مرکز بنایا، لیکن اس کی بہترین شرح وہ ہے جس کو علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کے قلم سے لکھا گیا ہے، شرح العقیدہ الطحاویہ النسفیہ۔ آپ کے سامنے یہ بات واضح کرتا چلوں کہ شرح العقائد کے نام سے دو کتابیں ہمارے ہاں مشہور ہیں، ایک ہے شرح العقائد النسفیہ، ایک ہے شرح العقائد الجلالیہ۔ جس طرح امام عمر نصفی نے العقائد النسفیہ لکھی، کتاب العقائد لکھی تو وہ نسفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی، اسی طرح علامہ عضد الدین والملہ انہوں نے بھی عقیدے کی کتاب لکھی، وہ کتاب العقائد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ تو علامہ نصفی اور عضد الدین کی دونوں عقائد کے اندر فرق کرنے کے لیے لوگوں نے مشہور کر دیا العقائد النسفیہ اور العقائد العضدیہ، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح علامہ نصفی کی کتاب کے اوپر بہترین شرح علامہ تفتزانی نے لکھی ہے، اسی طرح العقائد العضدیہ کے اوپر بہترین شرح علامہ جلال الدین الدوانی الشافعی نے لکھی ہے۔ علامہ جلال الدین الدوانی الشافعی الصدیقی انہوں نے لکھی ہے، ماتن بھی شافعی، شارح بھی شافعی۔ اس کتاب کی باقی تفصیل جو ہے وہ اشاعرہ کے مصادر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ابھی یہ تذکرہ اس لیے کیا ہے تاکہ اوپر حضرات کے اوپر خلط نہ آ جائے۔ العقائد النسفیہ، اس کے بارے میں دو قول ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اصل میں یہ فہرست ہے تبصرۃ الادلہ کا، تبصرۃ الادلہ 2 جلدوں کے اندر ہے، تو تبصرۃ الادلہ کی یہ فہرست ہے، فہرست کو بس صرف مرتب کیا ہے، اسی فہرست سے ایک عقیدے کی چھوٹی سی مختصر متن بنا دی اور اسی متن کو سامنے علامہ تفتزانی رکھ کر شرح لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ علامہ ابو الیسر البزدوی کی جو کتاب ہے اصول الدین اس سے ماخوذ ہے، اور چونکہ ان کے شاگرد ہیں ان سے استفادہ کیا ہے۔ بہرحال جو بھی بات ہو وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، تاریخ میں ایک اور بات بھی ملتی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا چلو۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ عمر نصفی کی کتاب نہیں ہے، یہ برہان نصفی کی کتاب ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے، یہ قول غیر محقق ہے۔ تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ علامہ عمر نصفی ہی کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو آپ لیجئے اور اس کی شروح کا مطالعہ جو ہے کر سکتے ہیں، اور اس کی شروح جو ہے اس کے اوپر تو بہت سارے علماء نے پھر کلام کیا ہے، مثلا شرح عقائد النسفیہ کی بہترین شرح وہ نبراس ہے، نبراس یہ سب سے بہترین شرح ہے۔ دوسری بہترین حاشیہ علامہ خیالی کی ہے۔ تیسری بہترین شرح ابن ابی شریف کی ہے، الفرائد فی شرح العقائد، الفرائد فی شرح العقائد۔ چوتھی شرح ہے شیخ الاسلام زکریا الانصاری کی، وہ شرح بھی عام طور مل جاتی ہے۔ شرح الیاس الکردی، اس کی شرح بھی بہترین ہے، وہ شرح بھی جو ہے نا چھپ گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری شروح بھی اس کی موجود ہے، لیکن عجیب بات یہ کہ اس کتاب کے 2 ہی شروح زیادہ مشہور ہوئے اور 2 ہی بہترین ہیں، اور وہ دونوں شارح کم عمری میں فوت ہوئے۔ صاحب نبراس علامہ عبدالعزیز فرہاروی کی جو شرائح ہیں جو یہیں مظفر آباد مظفر گڑھ کوٹ ادو کے قریب فوت ہوئے پڑیہال میں، وہاں ان کی مرقد بھی ہے، قبر بھی ہے، اور ان کی قبر کے متعلق، اور علامہ سیالکوٹی کی قبر جو سیالکوٹ کے اندر ہے ان کی قبر کے متعلق علماء میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کن ذہن طالب علم جائے اور وہاں دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ بابرکت جگہ ہے، وہاں دعا کرے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو کھول دیتا ہے اور اس کو ذہین بنا دیتا ہے۔ میں آپ کو قبر پرست نہیں بنا رہا، معاذ اللہ، صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ چونکہ جس جگہوں میں ایسے بزرگ ہوتے ہیں تو وہ جگہ متبرک ہوتی ہے، یہ تو ہمارے علماء دیوبند کا مسلک ہے، تو وہاں اگر کوئی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے تو وہاں قریب کہیں نفل کرے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذہین بنا دیتا ہے۔ اور میرے خیال میں صاحب نبراس جو ہے عبدالعزیز فرہاری، یہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ اس زمانے کے 250 علوم میں یہ ماہر تھے، 250 علوم میں ماہر تھے، لیکن صرف 33 سال میں فوت ہوئے۔ ان پہ ایک زبردست سحر کیا گیا اہل بدعت کی طرف سے، اس سحر کے نتیجے میں وہ فوت ہوئے اور یہی سحر ان کی موت کا سبب بنا۔ اور ایک اور عالم ہے علامہ خیالی رحمہ اللہ، ان کا شرح شیخ خیالی علی شرح العقائد، وہ بھی 32 سال کی عمر میں فوت ہوئے، تو دونوں کم عمری میں فوت ہوئے۔ اور اس کتاب شرح العقائد کی بہت سارے لوگوں نے شروح لکھی، لیکن ان 2 شرحوں کو جو نام حاصل ہوا، جو شہرت حاصل ہوئی، جو اتقان حاصل ہوا، وہ کسی شرح کو کے نصیب میں نہیں آیا، تو آپ ان کو لے سکتے ہیں، اس سے استفادہ جو ہے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں العقیدہ الطحاویہ اور عقائد نسفیہ کے علاوہ جو مشہور متن ہے، منظوم متن بدء الامالی اس کا نام ہے، یہ علامہ اوشی نے لکھی ہے، علامہ اوشی الفرغانی
569 ان کی وفات ہیں. 6 صدی کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کی قبر بھی وہاں معروف ہے. علامہ فرغانی رحمہ اللہ، اوشی الفرغانی، فتاوی سراجی کے نام سے بھی ان کی فتاوی مشہور ہے. یہاں زمزم والے نے بھی چھاپا ہے فتاوی سراجی. فقیہ بھی تھے، بہت محقق عالم تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے متکلم بھی تھے. ان کی تقریباً 66 اشعار میں ایک متن متین ہے منظوم، اور اس کا نام ہے بدر الامالی. بدر الامالی متن کے اوپر بہت سارے علماء نے شروح لکھے ہیں. درج المعانی فی شرح بدر الامالی، علامہ بدر الدین ابن جماعہ، اسی طرح اور بعض علماء نے. لیکن اس کی بہترین شرح علامہ مولا علی قاری کی شرح ہے، اس کا نام ہے ضوء المعانی فی شرح بدر الامالی. ضوء المعانی ضاد کے ساتھ فی شرح بدر الامالی، یہ بہترین ہے. اور بہت سارے اس پر بھی تحقیقات کی گئی ہیں. بہترین نسخہ وہ ہے جس پر ہمارے ایران کے فاضل دوست جناب حضرت مولانا عبدالحمید ترکمانی صاحب نے تحقیق کی ہے. اگر آپ کو تحقیق مل جاتی ہے جو دارالفتح سے چھپے تو وہ ضرور لے لیجئے گا اور اسے استفادہ کریں. مولانا عبدالحمید ترکمانی جو ہے ہمارے فاضل دوست ہے، بینر ٹاؤن سے تخصص الحدیث سننے کیا ہے، اور یہیں پاکستانی کراچی کے مدارس سے فارغ ہیں. اور اس وقت ایران میں وہ بہترین مدرس معقولات، منطق کے اور علم کلام کے. آپ اس کی تحقیق سے استفادہ خوب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اصول الدین علامہ غزنوی کی کتاب ہے، پروجیکٹر پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ ایک جلد کے اندر ہے، دارالبشائر سے یہ نسخہ چھپا ہے. الحمدللہ طلبہ کو میں نے یہ درسن پڑھایا بھی ہے. اسی طرح علامہ تفتزانی نے ایک متن لکھا مقاصد الطالبین. کیا نام رکھا؟ مقاصد الطالبین. پھر اپنے متن کی خود ہی شرح لکھی، شرح المقاصد. شرح المقاصد اس کو آپ لے سکتے ہیں اور اس سے جو ہے نا آپ استفادہ کر سکتے ہیں. یہ بھی بہترین کتاب ہے عقیدہ ماتریدیہ میں، اگرچہ اشاعرہ کے مسائل بھی اس میں مل جاتے ہیں. اسی طرح آگے جا کر علامہ عز الدین والملہ کا ایک متن ہے، اس کا نام ہے المواقف فی علم الکلام. کیا نام ہے؟ المواقف فی علم الکلام جو ہے یہ علامہ عز الدین نے العقائد العزولیہ کے علاوہ لکھی ہے. یہ تفتزانی کی استاذ ہے، تفتزانی کی استاذ ہے اور معتبر استاذ ہے. بہت مشہور عالم ہے، اصولی ہے، متکلم ہے اپنے زمانے کے. شرح العزولیہ کے نام سے اس کی اصول فقہ کے اندر بھی ایک شرح مشہور ہے. مختصر ابن حاجب جو اصول فقہ کی مغلق ترین کتاب ہے، اس کے اوپر بھی 2 جلدوں کے اندر علامہ عز الدین نے شرح لکھی ہے. شرح العزولیہ کے نام سے اصول فقہ کی وہ کتاب بھی ان کی مشہور ہے. اس کے علاوہ یہ المواقف علم کلام متن متین لکھا. پھر اس کے اوپر سب سے بہترین شرح ایک ماتریدی عالم علامہ میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ نے لکھا. صاحب نحو میر، صاحب سرف میر پڑھی نا آپ لوگوں نے؟ نحو میر پڑھی ہے نا، اور سرف میر پڑھی ہے نا. ان کتابوں کے، اور اسی طرح میر عیسیٰ جی جس کو کہا جاتا ہے اپنے زمانے کے بلا منازع محقق متکلم تھے اور جامع العلوم تھے، ماتریدی تھے. انہوں نے پھر اس کے اوپر 8 اجزاء میں شرح لکھی. مواقف کے اوپر کتنے؟ 8 اجزاء میں 8 جلدوں میں شرح لکھی جو شرح مواقف کے نام سے مشہور ہے. یہ عقیدی کی بہترین کتاب ہے، بلکہ یہ کہیے کہ عقیدی کا مستقل جو ہے نا گنجینہ ہے، خزانہ ہے. اس کو آپ مطالعہ میں رکھ سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں. علامہ میر سید شریف جرجانی کی یہ شرح اتنی مشہور ہو گئی کہ اس پر 2 لوگوں نے حواشی لکھی اور ان کی اس کی سختی کو حواشی کے ذریعے سے بالکل نرم کر دیا. ایک حاشیہ ہے علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کا، دوسرا حاشیہ ہے علامہ حسن چلپی الترکی کا. یہ دونوں حاشیے ساتھ چھپی ہے. کراچی میں یہ آسانی سے مل جاتی ہے، دارالکتب علمیہ بیروت سے بھی چھپی ہے، پاکستانی میں بھی چھپی گئی ہے. اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. ہمارے ماتریدیہ حضرات کی کتابوں میں بہترین کتاب ہے. اس کے علاوہ المسایرہ فی العقائد المنجیہ فی الآخرہ، المسایرہ فی العقائد المنجیہ فی الآخرہ، یہ مجتہد علی الاطلاق امام کمال الدین ابن الحمام رحمہ اللہ صاحب فتح القدیر کی کتاب عقیدی کے اندر اور بہترین کتاب. پھر امام ابن حمام کی 2 شاگرد تھے، ایک اشعری تھا، دوسرا ماتریدی تھا. دونوں نے اپنے استاذ کی کتاب پر شرح لکھی اور ان میں سے ایک نام ہے ابن ابی شریف رحمہ اللہ، اور انہوں نے شرح لکھی المسامرہ شرح المسایرہ. کیا نام رکھا؟ المسامرہ فی شرح المسایرہ. مسامرہ مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب آپ رات ہی کو بالکل جب فارغ ہو جائے تمام کاموں سے اور بچوں کا شور نہ ہو مطالعہ کر سکتے ہیں. مسامرہ کا معنی تو جانتے ہیں نا، سمر، یعنی رات کو باتیں کرنا.
تو اس کا مطلب ہے کہ آسانی سے یہ حال نہیں ہوگا. اب رات میں بچے سو جائے, بالکل آپ کو کوئی تنگ نہ کرے, کوئی شور نہ ہو, گاڑیوں کی شور بھی نہ ہو, اور اکیلے بیٹھ جائے مطالعے کے لیے, تبھی مسامرہ آپ جو ہے نا اب حل کر سکتے. اسے نام رکھا المسامرہ فی شرح المسایرہ. یہ ایک بہترین شرح ہے. دوسری شرح المسایرہ کے اوپر علامہ قاسم بن قطلوبغہ رحمہ اللہ, کیا نام ہے؟ اس نام کے لیے بھی وضو کرنا پڑے گا. کیا نام ہے؟ قاسم بن قطلوبغہ. یہ لفظ ترکی زبان کا ہے. اس کا نام ہے الفحل المیمون. الفحل المیمون. الفحل المیمون کا ترجمہ مولانا در صاحب کیا کریں گے اردو میں؟ یعنی مضبوط اور شریف بیل. مضبوط اور شریف بیل. اصل میں اس زمانے میں ایک محقق عالم کے لیے یہ لفظ قطلوبغہ بولا جاتا تھا. قطلوبغہ, ٹھیک ہے. تو یہ عالم قاسم بن قطلوبغہ کے نام سے مشہور ہوئے, اور یہ ابن حمام کے علوم کے وارث سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے حاشیہ لکھا المسایرہ پر, اور یہ تینوں کتابیں یک ساتھ چھپی ہے بیروت کی کتب خانوں سے. آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. بہت عجیب چیزیں ہیں اس میں, بہت قیمتی نکات ہیں اس میں. آپ اس کو جو ہے نا لے کر اس سے خوب استفادہ کر لیجئے. اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے, اس کا نام ہے جواہر العقائد, یا اس کو نونیت الخضر بک کہا جاتا ہے. نونیت الخضر بک. یہ جو علامہ خضر بک تھے, خضر بیک ہم اس کو کہتے ہیں, یہ حنفی ماتریدی عالم تھے. ان کی وفات 863 ہجری میں ہوئی ہے. ان کی جو منظوم نونیہ ہے, نونیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آخر میں نون آتا ہے. نونیہ ان کی جو منظومہ ہے, اس کے اوپر بھی علماء نے شرح لکھی ہے. بہترین شرح علامہ خیالی کی ہے. علامہ خیالی ان کے شاگرد تھے علامہ خضر بیک کے, تو انہوں نے شاگرد نے پھر ان کی شرح لکھی. یہ شرح بھی عام طور بازار میں مل جاتی ہے. ہماری ماتریدی عقائد کی بہترین کتاب ہے. کچھ پلے پڑھ رہا ہے, سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس فہرست کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کتابوں کو لیں گے, ٹھیک ہے, اور مطالعے میں رکھیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں علامہ کمال الدین بیاضی رحمہ اللہ 11ویں صدی کی جو عالم ہے, 11ویں صدی کے محقق عالم گزرے ہیں. انہوں نے امام ابو حنیفہ کی جو 5 کتابیں میں نے ابتدا میں اس کا ذکر کیا, اس کو سامنے رکھا, اور اس سے ایک بہترین متن تیار کیا, تکرار وغیرہ ختم کر دیا, اور اس متن متین کا نام رکھا الاصول المنیفہ للامام ابی حنیفہ. الاصول المنیفہ للامام ابی حنیفہ, یعنی عقائد کے اندر امام کی بہترین اصول. وہ کتاب جب متن لکھی, پھر اس متن کی خود شرح لکھی, اور شرح کا نام رکھا اشارات المرام عن عبارات الامام. اشارات المرام عن عبارات الامام. یہ ایسی بہترین شرح ہے, ایسی یعنی یہ کہیے کہ ایک کوزی میں پورے سمندر کو بند کر دیا ہے, کہ اس کے اندر جو نادر کو کتابوں کے حوالے ملتے, آج کل کتابیں بھی نہیں ملتی. اس کی تقریباً 50-60% مصادر آج کل نہیں ملتی. نایاب کتابوں کو جو ہے نا, یہ اس کا ذہن ایسا تھا کہ بندہ سمجھتے بالکل اسکین کرتا تھا, اٹھاتا تھا اور اپنی کتاب میں رکھتا تھا, اسکین کرتا تھا اور فوائد کو اٹھاتا تھا اور اس کتاب میں رکھتا تھا, اشارات المرام میں. تو اگر ایک عالم اس کتاب کا صحیح معنوں میں سمجھ کر مطالعہ کرتے, تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ عقائد میں متبحر عالم بن سکتا ہے. اشارات المرام ایسی کتاب ہے. میرے استاد محترم حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص, ان کے معرفت السنون کے اندر دایاں ہاتھ حضرت مولانا امین اورکزئی الشہید رحمۃ اللہ علیہ, محدث کبیر, جو سرحد شاہ ہوام کے تھے, جو بنوری ڈور میں 14 سال ناظم تعلیمات بھی رہے ہیں, کہ عقیدے میں بہت محقق عالم تھے. مجھے خود انہوں نے یہ کتاب پکڑا دی اشارات المرام, اور فرمانے لگے مولوی صاحب میرے جی چاہتا ہے کہ اس کتاب کو داخل درس کروں, اور چاہتا ہوں کہ مدارس میں طلبہ کو یہ کتاب پڑھاؤں. بہرحال وہ کتاب اشارات المرام بہترین کتاب ہے. پہلے مصر سے چھپی تھی, اس کی فوٹو ہمارے ہاں پبلشر جو ہیں زمزم مولانا رفیق زمزمی صاحب حفظ اللہ, انہوں نے چھاپی. پھر ہمارے, لیکن وہ مصری چھاپا تھا اور اسی کی تصویر تھی, تو اس میں کافی وہ مسائل تھے. پرانا خط تھا, اس سے طالب علم استفادہ آسانی سے نہیں کر سکتا تھا. ابھی حال ہی میں ہمارے دوست مولانا حسن عبدالشکور صاحب حفظ اللہ لاہور باولپور کے, انہوں نے اس پر دوبارہ تحقیق کی, اور مصر دارالساری سے بھی چھاپی, اور حال ہی میں آپ حضرات کے لیے خوشخبری ہے کہ زمزم سے بھی چھاپی. آج ہی بنوری ٹاؤن میں ایک مکتبے میں نے دیکھا, قیمت تو اس کی بہت زیادہ تھی, لیکن اس کی چھپائی بالکل بیروتی طرز کی تھی. آپ کو چاہیے کہ ہاتھوں ہاتھ اس کتاب کو لے لیں, اشارات المرام, اور اس سے استفادہ کریں. لیں گے نا آپ؟ استفادہ کریں گے نا؟ وعدہ کریں کون کون استفادہ کرے گا؟
اس کو ضرور لیجئے مولوی صاحب، اس میں آپ کی عقیدے کا علم رکھا ہوا ہے اور آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ تو اشارات المرام اس حوالے سے بہترین کتاب ہے اور اس سے آپ جو ہے نا بخوبی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں ہم نے درجہ ثالثہ میں بطور تجربہ اس کا جو متن الاصول منیفہ داخل درس بھی کیا تھا، لیکن تھوڑا بہت وہ ثالثہ کی طالب علم کی مستویٰ سے اونچا تھا تو پھر ہم نے نکال دیا اور اس کی جگہ تبسیط الفقہ الاکبر کل میں نے تذکرہ کیا تھا اس کو داخل درس کر دیا، وہ ان طلبہ کی مستویٰ کے موافق تھا۔ بہرحال یہ اشارات جو مرام ہے یہ بہترین کتاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ عبدالغنی نابلسی کی ایک کتاب ہے مقدمہ منظومت کفایت الغلام۔ کفایت الغلام جو ہے یہ فقہ حنفی کے اندر ان کی ایک متن ہے، اس کا مقدمہ عقائد پر مشتمل ہے، تو اس کی جو مقدمہ ہے اس کو آپ خوب مطالعہ کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ عقائدی ماتریدیہ کے اندر ایک شخصیت ہے حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، ان کی ہر کتاب کو حرز جان بنانا چاہیے۔ اگر آپ عقائد ماتریدیہ اور اپنے عقائد کو جاننا چاہتے ہیں تو حضرت الامام کی کتابوں کا مطالعہ کریں، یہ ایک شخصیت ہے۔ دوسری شخصیت ہے حکیم الامہ مجدد الملہ الامام اشرف علی التھانوی رحمہ اللہ۔ علی وجہ البصیرہ میں کہہ رہا ہوں، علی وجہ التقلید نہیں کہہ رہا، علی وجہ المبالغہ نہیں کہہ رہا، علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا ثانی ہندوستان میں نہیں گزرا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس آدمی کی کتابوں میں جو نور رکھا ہوا ہے میں الفاظ میں اس کی تعبیر نہیں کر سکتا۔ مولوی صاحب ان کی کتابوں کا مطالعہ میں ضرور رکھا کریں، ضرور رکھا کریں۔ ان کے ہر کتاب میں علم کلام کے مباحث منتشر اور عام انداز میں پڑھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں علماء دیوبند میں دو لوگ ہیں، ایک نے اصول کو بیان کیا، دوسرے نے اس کی فروع اور جزیات کو بیان کیا۔ عقائد کو اصول کو حجت الاسلام نے بیان کیا، فروع کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ تو اگر آپ اصول و جزیات کو پڑھنا چاہیں تو ان حضرات کی کتابوں کو پڑھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کی تین کیٹیگری ہے، ایک وہ کتابیں ہیں جو آسان ہیں، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، دوسرا متوسط ہے، اس کے تھوڑی سی ذہن ماری کرنی پڑتی ہے، تیسری تھوڑے مغلق ہے لیکن اس میں فوائد ہیں اور زبردست ہیرے جواہر اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی جو آسان کتابیں اس میں مثلا اجوب اربعین ہے، تحفہ لہمیہ ہے، ہدیت الشیعہ ہے، یہ ان کی آسان اسلوب کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ درمیانی درجے کی کتابیں جو ہے وہ حجت الاسلام کے نام سے ہیں، مباحثہ شاہ جہاں پور ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کی کتابیں تصفیۃ العقائد، انتصار الاسلام، جمال قاسمی، یہ ان کے متوسط درجے کی کتابیں ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہم نے لاہور میں ان کی کتاب حجت الاسلام کا باقاعدہ دورہ کیا اور 3 دنوں میں مکمل علماء کو کتاب جو ہے نا درسن پڑھائی گئی اور اس سے ان حضرات کو بہترین فائدہ ہوا۔ تو یہ تیسری کتاب دوسری درجے کی کتابیں جو متوسط ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ان کی مغلق کتابیں ہیں تھوڑی بہت مغلق ہیں، توجہ رکھیے، تھوڑی بہت مغلق کتابیں، ان میں سے ایک قبلہ نما ہے جو واقعی مغلق کتاب ہے، اور یہ قبلہ نما ہندو کی جواب میں حضرت نے لکھی ہے۔ پنڈت دیانت سرسوتی، اس نے اسلام پر اعتراض کیا، ناکام اعتراض کیا کہ جس طرح ہم بت کو سجدہ کرتے ہیں تو مسلمان بھی پتھر کو سجدہ کرتے ہیں کیونکہ وہ خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو حضرت نے پھر اپنی کتابی کا نام رکھا قبلہ نما، یعنی مسجد لہو نہیں ہے، مسجد الہی ہے۔ اصل میں سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں، صرف اس کے طرف جو نہ سجدہ کرتے ہیں، یہ قبلہ ہے، قبلہ نما، قبلہ الہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود تجمع قلب ہے، اور اللہ کو سجدہ ہے، یہ تو صرف تجمع قلب کے لیے۔ تو اپنی کتابی کا نام رکھا ہے قبلہ نما۔ اگر کوئی فاضل اس کتاب کے شرح لکھے اور اس کتاب کی وضاحت کرے، اور یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو معقول میں اور علم کلام میں اور فلسفہ میں ماہر ہو اور ساتھ ساتھ قاسمیات کا عاشق زار ہو، تو آدمی اس کی شرح لکھ سکتا ہے، مطالعہ کر سکتا ہے، ضرور کر لیجئے۔ اور دوسری کتاب اسی سلسلے کی وہ تقریری دل پذیر ہے، وہ بھی حضرت کی مغلق کتابوں میں ہے اور وہ پوری نہیں ہوئی ہے، تتمے سے پہلے ہی حضرت فوت ہو گئے تھے، لیکن جو حجت الاسلام ہے متوسط درجے کی کتابوں میں، یہ اصل اس کا اجمال ہے۔ یہ سمجھیے کہ حجت الاسلام متن ہے اور تقریری دل پذیر اس کی شرح ہے۔ تقریری دل پذیر وہ پوری نہیں ہوئی اور حضرت اس کے تتمے سے پہلے انتقال کیے گئے، لیکن اسلام کے عقائد کی حقانیت انہوں نے فزکس کے قواعد سے،
کیمسٹری کی قواعد سے اور اسی طرح حساب اور ریاضی اور علم الحنسہ کے قواعد سے ثابت کیا ہے کہ انسان کا عقل بالکل دنگ رہ جاتا ہے. تو تقریر دل پذیر بھی اس سلسلے کی بہترین کتاب ہے، وہ آج کل ملتی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ سب سے یہ کہیے کہ اغلق کتاب حضرت کی کتابوں میں آب حیات ہے، وہ اس سلسلے کی سب سے سخت کتاب ہے. جو لوگ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجماعی عقیدے سے انکار کرتے ہیں ان کے رد میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. اور اصل میں اس عقیدے کا انکار روافض نے بھی کیا تھا اور دوسرے اہل بدعت بھی کرتے ہیں جو اعتقادی بدعتی ہیں. تو حضرت نے پھر ان کے جواب میں یہ کتاب لکھا. تو یہ بھی بہترین کتاب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نہیں سمجھتا. ہمارے بہت بڑے عالم جو اب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، حضرت مولانا قاضی حمید اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ کے محقق عالم تھے صحیح معنوں میں، اور انہیں معقولات اپنے زمانے کے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے پڑھے تھے اور پھر اس خوب پوری زندگی تدریس بھی کی تھی. جو حضرات ان کے شاگرد رہ چکے ہیں بخوبی ان کو جانتے ہیں. تو آخری عمر میں ان کے زیارت اور ملاقات کے لیے میں گیا تھا ان کے گھر پر. تو انہوں نے مجھے خود فرمایا کہ میں نے آب حیات کی شرح شروع کی ہے اور تقریباً 20 صفحات کی شرح بھی لکھی ہے. شرح کا طرز بھی مجھے بتایا کہ پہلے میں عبارت کے مجمل لیتا ہوں کہ اس کا مجمل مطلب یہ ہے، پھر تفصیلی مطلب یہ ہے، پھر اس کے متن کو لیتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ کتاب کی 22 صفحات یا 20 صفحات کی شرح مکمل ہو گئی، لیکن اس کے بعد وہ فوت ہو گئے اور وہ کام جو نا ادھورا رہ گیا. اگر اس کتاب کی شرح لکھی جائے تو بہترین شرح بہترین جو ہے نا کام ہوگا اور امت کے کاندھوں سے ایک عظیم قرض جو ہے نا وہ اتار دے گا وہ شخص. وفقکم اللہ والاستزادہ. تو حجت الاسلام کی کتابوں کی کیٹیگری ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارے علماء دیوبند میں عقائد کے حوالے سے جن حضرات نے کام کیا ان میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ زیادہ مشہور ہے. حضرت تھانوی کی کتابیں تو بہت ساری ہے، لیکن سب سے بہترین کتاب ان کی الانتباہات المفیدہ فی حل الاشتباہات الجدیدہ ہے. دیکھیں ہم جنود کے قائل نہیں، درس نظامی میں جب بھی کسی مفید کتاب کے داخل کرنے کا ضرورت تھا تو ہمارے کابل نے داخل کیا ہے. اسی وجہ سے درج خامسہ میں اس کو داخل کیا ہے. میں آپ سے یہ کہوں گا بلا جھجک اگر کوئی ساتھی الانتباہات المفیدہ کو سمجھ کر پڑھے اور ان کے قواعد کو ازبر کرے تو خدا کے قسم کسی ملحد کے سامنے، کسی زندیق کے سامنے، کسی منکر خدا کے سامنے نعوذ باللہ وہ کبھی بھی لاجواب نہیں ہو سکتا. بس یہ ہے کہ اس کتاب کو ازبر کرے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی اہم ترین کتاب نہ استاد ذوق سے پڑھاتے درجہ خامسہ میں، نہ شاگرد سمجھتا ہے. ابھی حال ہی میں ہندوستان کی بہت فاضل شخصیت حضرت مولانا حکیم فخر الاسلام مظاہری دامت برکاتہم نے اس کی ایک شرح لکھی، مائنات شرح ہے. وہ شرح ابھی تک چھپی نہیں، پی ڈی ایف میں مل جاتی ہے، شاذ و نادر. تو اس شرح کو اگر ساتھ آپ مطالعہ کریں تو عقائد اور جدید جو اشتباہات آتے رہتے ہیں اس کا بہترین جواب آپ کو ملے گا. وہ اصل میں لکھا ہی جدت پسندوں کے واسطے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ یونیورسٹی گئے تھے، وہاں ایک بیان کیا، بیان میں ان کے شبہات کو دور کیا، پھر واپس آ کر ایک کتاب شروع کر لیا. ارادہ تھا کہ واپس جا کر ان کو جو ہے نا پڑھاؤں گا یا درس کروں گا. تو وہ کتاب ہمارے ہاں داخل درس سے آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے اکابر میں حضرت شیخ الہند کی کتابیں بھی بہترین عقائد کے حوالے سے، خاص کر ان کی کتاب جہد المقل فی تنزیہ المعز والمذل، مسئلہ امکانی کذب پر بہترین کتاب عقائد میں، آپ اس کو پڑھیے اور اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھائیے. اس کے علاوہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، ان کے المحنت المفنت جو عقائد کی بعض مباحث پر مشتمل ہے. المحنت کے اندر تمام عقائد نہیں، یاد رکھیے. اہل بدعت نے علماء حق کے خلاف جو اعتراضات اٹھائے تھے ان کی جوابات حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے. تو اس میں بعض عقائد ہے المحنت المفنت، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے جو نا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ابھی تک اس کی کوئی شرح نہیں لکھی گئی، جامع سی شرح کی بھی اس کی ضرورت ہے، بہرحال تشریح کی بھی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہی کی کتاب جو روافض کے رد میں لکھی گئی ہے وہ بھی بہترین ہے. حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی ہدیۃ الشیعہ ہے. مطراق الکرامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی ہے مطراق الکرامہ فی مسئلۃ الامامہ. یہ کتابیں ایسی ہیں کہ پڑھنے کی چیزیں ہیں اور درخور اعتناء سمجھی جاتی ہے. اور اسی طرح حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری کی ایک بہترین اور جامع کتاب رد بدعات میں، اس کا نام ہے البراہین القاطعہ فی رد انوار الساطعہ. یہ کتاب بہترین کتاب ہے امکان کذب اور دوسرے بدعات کے رد میں. یہ کتاب افسوس کی بات ہے ابھی تک اس پر تحقیق نہیں ہوئی. اگر کوئی فاضل اٹھے اور البراہین القاطعہ پر تحقیق کرے تو یہ بہترین کام ہوگا.
تو اکابر دیوبند کی ان کتابوں کو آپ ضرور پڑھیے اور ان سے استفادہ کریں. اس کے علاوہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عقدی اور فلسفیانہ انداز سے اسلام کے دفاع میں کتابیں ہیں وہ بھی ضرور پڑھیے. اور ان میں سے بعض مضامین تو ایسے ہیں کہ مولوی صاحب آپ حیران ہو جائیں گے. ہم نے اپنے ایک دوست کو اس پر لگایا کہ ان کی کتابوں کو عربی میں ترجمہ کریں. اب انہوں نے حضرت کی کتاب العقل والنقل کو ترجمہ کیا، بیروت سے چھپ گیا، اور دوسری کئی کتابیں میں چھپ کر آ رہی ہے حضرت شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں وہ بھی بہترین ہیں. اصل میں قاسم نانوتو رحمہ اللہ کی کتابیں جو ہے وہ متن کی حیثیت رکھتی ہے، ان کے افکار کلیات اور متن کی حیثیت رکھتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند ہی کے اندر حضرت قاسم نانوتوی کی کتابوں کی شارحین کو پیدا فرمایا، اور ہر شارح کی اپنی طبیعت ہے. عالمانہ انداز سے ایک طرز کی شارح جو ہے وہ حضرت تانوی ہے، عالمانہ انداز سے دوسری طرز کی جو شارح ہے وہ شبیر احمد عثمانی ہے، اور عامیانہ انداز سے ان کی باتوں کو عواموں کو جو سمجھایا ہے، عوام لوگوں کو، عام لوگوں کو، اس طرح سے شارح حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ ہے. تو اگر آپ جو عقائد کو سمجھنا چاہیں تو ان حضرات کو خوب سے خوب پڑھیے اور ان کی کتابوں کو ازبر کر لیجئے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح قریب زمانے کے ایک حنفی عالم، ترکی کے آخری نائب شیخ الاسلام علامہ زاہد بن حسن الکوثری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، ان کی کتابیں اپنے موضوع پر بہترین ہیں. آپ ان کو پڑھیے اور ان سے جو خوب سے خوب استفادہ کریں. علامہ کوثری رحمہ اللہ ہمارے علماء دیوبند کی منظوری نظر تھے، اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے تعلقات بہت گہرے تھے. ابھی حال ہی میں کتاب چھپی ہے دارالفتح اردن سے، اور اس کتاب کا نام ہے رسائل العلامۃ الکوثری الی علامۃ یوسف البنوری. اس میں تقریباً 45-46 خطوط ہے، اور وہ خطوط ہیں جو علامہ کوثری نے حضرت بنوری کو لکھے ہیں. ان خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بنوری کتنے بڑے آدمی تھے، کن کن القابات سے کوثری جیسے شخصیت نے علامہ بنوری کو مخاطب کیا. کبھی العلامۃ المفرد کہا، کبھی العلامۃ المحدث کہا، کبھی کیا نام دیا، کبھی کیا لقب دیا، بندہ حیران ہو جاتا ہے. علامہ کوثری کی اتنی زبردست محبت تھی ہمارے کابر میں حضرت بنوری سے کہ ایک خط میں لکھتا ہے کہ آپ جب مصر آئے تھے اور آپ کے ساتھ جو علمی روحانی مجالس میرے ہوئے ہیں، تو ان مجالس کی مجھے اتنی حسرت ہوتی ہے کہ بس اوقات اپنے آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور تصور کرتا ہوں کہ ان مجالس کے مزے کو محسوس کروں. اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف ان کے سامنے کیا ہے، تو ایک خط میں علامہ زاہد کوثری لکھتے ہیں کہ آپ حضرت تھانوی سے میرے لیے اجازت حدیث لیجئے. پھر حضرت بنوری نے ان کے لیے اجازت حدیث بھی لیا تھا. حضرت تھانوی سے ان کو خط لکھا تھا تانابون، حضرت تھانوی نے باقاعدہ علامہ کوثری کو اجازت حدیث بھی دیا تھا، اور یہ بھی لکھا کہ آپ حضرت تھانوی کو یہ درخواست کیجئے کہ اپنا ایک نظری اکسیری میرے اوپر ڈالے. اپنا ایک نظر یعنی تھوڑی توجہ کریں. خواص کی اصطلاح ہے، عوام عام طور نہیں سمجھتے، عام طلبہ بھی نہیں سمجھتے. ایک نظری اکسیری میرے اوپر ڈالے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علامہ کوثری ہمارے علماء دیوبند کے عاشق تھے. وہ شخصیت ہے کہ فتح الملہم علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی کتاب کا تعارف اپنے مقالات میں انہوں نے کیا ہے. وہ شخصیت ہے کہ علاء السنن جیسی کتاب ہمارے علماء دیوبند کی کتاب کا تعارف انہوں نے اپنے مقالات الکوثری میں کیا ہے. تو علامہ کوثری کی کتابوں کو آپ خوب جو نا پڑھیے. ان کی تحقیقات اور کتابیں 50 سے اوپر ہے. آپ ہر کتاب کو درخور اعتنا سمجھ لیجئے اور پڑھ لیجئے اور اعتنا کر لیجئے ان سے. ان میں سے مشہور کتابیں ان کے مقدمات الکوثری جو ہے، مقدمات، بلکہ علامہ کوثری کی ہر مقدمے کو پڑھنا چاہیے. یعنی جو آدمی کسی کتاب پر تقریض لکھتا ہے، ہر مقرض کی ایک عادت ہوتی ہے. علامہ کوثری کی یہ عادت تھی جب وہ ہر کتاب پر وہ مقدمہ نہیں لکھتا تھا، لیکن جس کتاب پر مقدمہ لکھتا تھا تو وہ اس کو 4 چاند لگ جاتے تھے. ان کے مقدمات اور تقریضات کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ بس اوقات وہ فوائد کتاب کے اندر بھی نہیں ہوتی تھی جو فوائد ان کے مقدمات میں اور تقریضات میں آ جاتی تھی، اور اکثر اس میں وہ تحقیقات ذکر کرتی تھی جو متون کے اندر اور جو اصلی کتاب کے اندر نہیں ہوتی تھی. تو ایک عرب عالم نے ان کے تمام مقدمات جو تقریباً 57-58 مقدمات پر مشتمل ہے وہ کتاب ایک جگہ جمع کیا ہے. اس کا نام رکھا ہے مقدمات الکوثری. اول سے لے کر تمت تک ان مقدمات کو پڑھیے اور ان کے اندر آپ کو بہت بہت فائدہ ملے گا. اچھا، ایک اور بات کہ علامہ کوثری کی عربی کی جو حیثیت ہے وہ بھی بہت اونچی ہے. اگر آپ
یہ مطلب سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے آپ کو ادیب بنانا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ متکلم بنانا چاہتے ہیں تو علامہ کوثری کی مقدمات کو پڑھیے. اسی طرح مقالات الکوثری یہ بھی پڑھیے. مقالات الکوثری تو خود حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے HM سعید سے کس زمانے میں چھاپا تھا اور اب تو عام طور مل جاتی ہے. اسی طرح ان کی کتاب السیف الثقیل فی رد علی ابن زفین وہ بھی ضرور پڑھیے. کتاب الاسماء والصفات البیہقی پر ان کی جو تعلیقات ہیں اور مقدمہ ہیں وہ بھی پڑھیے. اور اس کے علاوہ دوسری جو ان کی کتابیں تحقیقات ہیں ضرور پڑھیے اور ان سے استفادہ آپ کر لیجئے. علامہ کوثری ایسے شخصیت ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں حضرات اہل سنت کا بخوبی انداز میں دفاع کیا ہے. اسی وجہ سے بعض علماء نے ان کو یہ لقب دیا ہے کہ کان مجدد التوحید فی القرن العشرین. کان مجدد التوحید فی القرن العشرین کہ 20ویں صدی کی مجدد توحید تھے, عقیدے کے مجدد تھے. تو ان کی کتابوں کو جو نا خوب پڑھی, ان سے استفادہ کر لیجئے. حضرات ماتریدیہ کے کتابوں کے حوالے سے میرے خیال میں یہ چیزیں کافی تھیں اور اس کو آپ لیجئے, ان سے استفادہ کریں. انشاءاللہ نماز کے بعد دوسری نشست میں حضرات اشاعرہ کی کتابوں پر تبصرہ ہوگا, وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے, تو اسے سنیے اور سر دنیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخر میں سوالوں کا جواب بھی ہوگا. صفات کا مسئلہ بہت تفصیلی ہے, طویل الذیل ہے, تو میرے خیال میں وہ اگلی مجلس میں نہیں ہو سکتا. تو سوالوں کے جواب کے اندر مجمل جواب تو میں دے دوں گا اگر کسی سوال کیا, ورنہ اس کے لیے کوئی مستقل نشست رکھ لیں گے پھر کبھی سے انشاءاللہ, تو اس کی پوری وضاحت آپ کی خدمت میں کر لوں گا. ابھی جو ہم نے محاضرہ کی اور نماز کے بعد جو محاضرہ ہوگا یہ آپ حضرات کے اس نشست کی خاصیت ہے. میں نے کہیں اور اس پر تفصیلی روشنی نہیں ڈالی, یہ آپ حضرات کی خاصیت ہے. یہاں سے لے کر اور جگہوں میں بھی اس پر جنرل روشنی ڈالی جائے گی, لیکن یہیں سے یہ آواز اٹھائی گئی پہلی مرتبہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ساتھ لے جائے ساتھی عابد, ساتھی صفوں میں جو ہے وضو پر کی جگہ موجود ہے اور وہاں جا کے وضو کرے. یہ فارم چھوٹے چھوٹے یہ فارم ساتھیوں کو دیے گئے ہیں, فیڈ بیک فارم. اس میں آپ لکھیں, اپنا اندراج کریں, نمبر کا بھی اندراج, آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کس طرح سے, تو وہ ساری تفصیل آپ اس میں درج کریں.